بادشاہ اور قیدی کے درمیان مکالمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس الصحی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور قیصر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ قیصر مسلمانوں کی بہادر اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لایا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں لگی تھیں۔ قیصر نے ان سے بات چیت شروع کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گئے۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ قیصر: نصرانیت قبول کر لے، تجھے رہا کر دوں گا۔ عبداللہ: نہیں قبول کروں گا۔ قیصر: نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا۔ عبداللہ: نہیں۔ قیصر: نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دوں گا اور تجھے حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ: نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو، میں فلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں پھیروں گا۔ قیصر غضبناک ہوا اور کہا: تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ: مجھے قتل کر دے۔ قیصر: حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، یعنی کہ ڈرانے کے لیے۔ پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو قیصر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا: اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ میں وہ پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ یہ بات قیصر کو بتائی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو اس کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا: تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پھر پتھر۔ اللہ کی قسم، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب قیصر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈالا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئی اور تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک اور بار پھر قیصر عبداللہ کی طرف متوجہ اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔ قیصر غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ اس دیگ میں موجود تیل اٹھا کر عبداللہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر کے کارندوں نے دیگ کھینچ کر عبداللہ کے قریب کی اور اس کی تپش کو عبداللہ نے محسوس کیا تو وہ رونے لگا۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نما دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر خوشی سے جھومنے لگا اور کہا: عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ عبداللہ نے کہا: نہیں۔ قیصر: تو پھر رویا کیوں؟ عبداللہ: اللہ کی قسم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی۔ میری یہ تمنا ہے کہ میں میرے سر کے بالوں برابر بھی جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلیں۔ یہ سن کر قیصر نے مایوسی کا عالم میں عبداللہ سے کہا: کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ عبداللہ: اگر میرے ساتھ تم تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر: ٹھیک ہے۔ عبداللہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے
اس کافر کے سار کا بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے۔ جب واپس عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور آپ کو واقعہ بتایا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ عبداللہ بن خطاب کے سار کو بوسہ دینا اور مسلمان پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھو عبداللہ کے سار کو بوسہ دیا۔ کیسی سیرت تھی صحابہ کی، کیسی قربانیاں تھی ان کی۔ کئی اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے، دراصل یہی اصل ہیرو ہیں زندگیوں کے۔ آج کل ہمارے پاس اپنی اولادوں کو اسلام کے ہیروز کے بارے میں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ہماری اولادیں یہ تو جانتی ہیں کہ سپر مین، آئرن مین، بیٹ مین یہ ہیرو ہیں جو کہ خیالی ہیں، اور اصل ہیرو کون ہے اور کیسے ہوتے ہیں یہی نہیں علم۔ اللہ سب کے علم دین و سکھانے کی توفیق دے، آمین۔